ماشاءاللہ سے میرے 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان سب میں یہ سب سے چھوٹا تھا اور بہت ہی منتوں اور مرادوں سے لیا ہوا بچہ تھا۔ بہت ہی اپنے ہر چیز میں اس کی جس چیز کا اس کو شوق ہوتا تھا اس میں اس کے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اسے اور کچھ بھی نہیں سوچتا تھا۔ شروع سے ہی بچپن سے ہی اب چھوٹا سا تھا تو تکیوں سے مورچے بنا کے اس پہ بیٹھتا تھا۔ کراٹے کا میرے بچے کو بہت شوق تھا۔ ڈرائنگ بہت ہی زبردست تھی ماشاءاللہ سے، سامنے بیٹھ بٹھا کے تصویر بناتا تھا چھوٹے ہوتے سے، بہت ہی چھوٹے ہوتے سے۔ اور یہ ہے کہ اسکول سے لے کے اور کالج تک 7th کلاس پاس کی ہے اس نے تو لور ٹوپا چلا گیا، اس کی سلیکشن ہو گئی ایز اے GD پائلٹ۔ وہاں پہ اس نے FSC کی، کسی وجہ سے اس کی سلیکٹ نہیں ہو سکا، وہ میڈیکل میں کچھ خرابی کی وجہ سے، تو اس نے PMA جوائن کر لیا۔ PMA میں بھی اس کے جو وہاں پہ سٹاف والے تھے، PT سٹاف والے، ان سے میں ملی ہوں جس دن اس کا کمیشن کا ہوا ہے، کمیشن اس نے حاصل کیا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بچے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ کوئی بھی اس کو پنشمنٹ ملتی ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ سوری کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ کے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن یہ اپنی پنشمنٹ کو پوری طرح سے لیتا ہے اور یہ بہت ہی اپنی جان پہ بہت سختی لیتا ہے۔ بس مجھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، کوئی بھی بات ہوتی تھی اگر میں تھوڑا سا بھی گھبرانے لگتی تھی تو مجھے کہتا تھا کہ آپ نے مجھے آرمی میں بھیجا ہے نا، تو بڑا سا دل کر کے آپ نے تو جس دن مجھے لور ٹوپا میں بھیجا تھا اسی دن ان لوگوں نے کہا تھا کہ آج سے یہ بچے اتنے ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج سے آپ نے ان کو ہمیں دے دیا ہے اور اب یہ پاکستان کے بچے ہیں، تو آپ نے تو اسی دن ہی وعدہ کر لیا تھا، آپ گھبرایا نہیں کریں۔ ابھی بھی وہ جب جانے لگا تھا، مجھے پچھلے سال آج کے انہی دنوں میں مجھے بخار ہوئے تو چھٹی لے کے آ گیا ہے۔ پہلے اس کا پروگرام تھا کہ میں بڑی عید یہاں آ کے کروں گا، تو چھٹی لے کے آیا، آ کے اس نے مجھے تو بہت میری خدمت کی، کیونکہ میری بہت ہی حالت خراب تھی، 1 مہینہ مجھے یہ ڈینگی بخار کی وجہ سے مجھے دبانے میں، میرا بچہ جب آتا تھا میرے پاؤں دبانے، اس نے مجھے لتاڑنا، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ آ جائے گا تو میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور بہت میری خدمت کی، جوسز نکال نکال کے مجھے پلاتا رہا۔ بخار کا مجھے آرام آیا، اس کو کال آ گئی پیچھے سے کہ اب آپریشن شروع ہونے لگا ہے تو آپ آ جاؤ۔ تو یہ کبھی بھی نہیں، یہ 12 سال کی عمر سے میرا بچہ جدا ہوا تھا، میں نے کبھی بھی اس کو جاتے وقت کبھی میں نہیں روئی، اس کو اللہ حافظ کر کے ہی میں اس کو دیکھتی تھی کہ دروازے میں سے کہ یہ جا رہا ہے ہاتھ ہلاتا ہوا۔ لیکن اس دفعہ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ جا رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اسی وقت سیڑھیوں میں بیگ اپنا رکھ کے جلدی سے اوپر آیا، مجھے گلے سے لگا کے میرا ماتھا چوم کے کہتے ہیں امی رونا نہیں ہے، بڑا سا حوصلہ کرنا ہے امی، آپ کا بڑا سا دل ہونا چاہیے، جہاں پہ میں جا رہا ہوں بہت خطرناک جگہ ہے، آپ کی دعائیں ہونی چاہیے۔ کہ بچے میں آپ کے لیے نہیں دعا کروں گی تو کس کے لیے، میں آپ کے لیے، سب کی دعائیں ہیں، اور سب جتنے بھی فوجی ہیں سرحدوں پہ ان سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں، وہ بھی سب کسی نہ کسی ماں کی لال ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ بچہ میرا اپنی جاب سے بہت ہی زیادہ کمیٹڈ تھا، اس لیے کہ اس کے ماموں جو ہیں وہ اس کے CO کے کولیگ ہی ہیں، تو میں نے کہا تم اس طرح کرو، 5-6 دن عید میں رہ گئے ہیں، میں فون کرواتی ہوں تو آپ عید کر کے جانا۔ کہتے ہیں نہیں امی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میری امی ٹھیک ہوں گی اگر آپ کال کریں گے تو میں اسی وقت آ جاؤں گا، تو اس لیے میں نے جانا ہے، بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیا کیا بات یاد کروں بیٹا، اس کو تو میں کسی ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول سکتی۔ میرے سارے بچوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا، بہنوں کا لاڈلا، بھائی کا لاڈلا، لیکن یہ ہے کہ یہ فخر بھی ہے مجھے اس پہ کہ اس نے اتنا، اس کی خواہش تھی، بچپن سے خواہش تھی، آتا تھا تو اس کا بھانجے بھانجیاں سب سے اس کے ساتھ پلے ہوئے بچے ہیں، 2 بڑی بہن کے بچے،
اس وقت وہ بھی میری بچی لاہور کالج سے اسکالرشپ ہولڈر ہے، وہ اس وقت آپریشن ہے اس کا ہاسپٹل میں ہے، تو اس کے بچوں کے ساتھ بہت مانوس تھا اس کے، کیونکہ بچوں کے فادر جو ہیں میرے داماد وہ کینیڈا میں تھے، تو یہ میرے پاس بچے جو ہیں اس کے ساتھ ہی پلے تھے، تو وہ ان کو ہر ٹائم کہتا تھا کہ میں نے شہادت حاصل کرنی ہے۔ تو ہم کہتے تھے بیٹا آپ غازی بھی تو بن سکتے ہو نا، آپ نے غازی بننا ہے۔ میں کہتے تھے بچے کیا ہے، آپ طالبان کے سامنے سینہ کھول کے کھڑے ہو جاؤ گے اور تم کہو گے کہ میں نے مارو گولی، میں نے شہید ہونا ہے۔ تو آگے سے ہنستا تھا، مجھے پیار کر کے کہتا امی ایسی بات نہیں ہے، کچھ کر کے جاؤں گا میں اپنے وطن کے لیے، لیکن اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی 24ویں سال میں تھا، میں اس کے لیے شادی کے لیے مختلف بچیاں دیکھ رہی تھی کہ کہاں پہ اس کی قسمت کا ستارہ ہے۔ جب بھی مجھے کہنا تو کہنا بڑی بڑی آنکھوں والی لمبی بالوں والی میرے لیے دلہن ڈھونڈنی ہے آپ نے، اور مل گئی اس کو آگے جا کے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ قرآن پاک میں بھی تو یہ ارشاد ہے نا کہ جب شہید آئے گا تو پھر اس کی زوج بنے گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی، تو میرے بچے کی وہاں پہ اس کی منزل تھی۔ لیکن اس نے ایک مشن ٹاسک دیا ہوا تھا کہ امی ڈھونڈیں، تلاش کریں آپ، میری تلاش ختم کر دی اس نے۔ میں دیکھتی ہوں کہ یاد تو مجھے بیٹا ایک ایک پل میں اس کی بات بھی نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ فخر بھی ہے کہ اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ اس کی خواہش بھی تھی، کیپٹن بلال کی شہادت ہوئی، وہاں پہ یہ تعزیت کے لیے گیا تو وہاں سب سے اس نے کہا کہ آج جس طرح کیپٹن بلال پہ لوگ فخر کر رہے ہیں، کل میرے پہ بھی اسی طرح فخر کریں گے۔ تو میرے بچے نے اپنی منزل پا لی، اس نے اپنی منزل پا لی۔ ہم سب کے لیے بھی اتنا کچھ کر گیا، اپنے لیے بھی ہماری عاقبت سنوار گیا، اس سے بڑا اور ہمیں کیا چاہیے۔ وہ ہارڈ ایریا میں تھا، جب تو کینٹ ایریا میں ہوتے تھے تو پھر تو فون روزانہ ہی فون آتا تھا، لیکن اب ہارڈ ایریا میں تھے تو وہاں پہ بھی کبھی ان کا سسٹم خراب ہوا ہوتا ہے، کبھی بھاری کا انتظار ہوتا ہے کہ سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں بات کریں۔ میرے سے اس نے آخری دفعہ جو بات کی ہے وہ 12 دسمبر کو کی ہے، اور 17 دسمبر کو اس کی شہادت ہوئی ہے۔ جانے سے پہلے بس اس کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، امی میرے لیے دعا کرنی ہے، ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب میں بات کرتی تھی تو کہتا ہے امی یہاں پہ وائرلیس سسٹم ہے تو وہ ایک آلہ سا لٹک رہا ہوتا ہے، جب آپ بات کرتی ہیں نا تو وہ سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ میری شادی کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں تو سارے لوگ میرا پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید تم ہی سن رہے ہو اس بات کو۔ تو یہ ہے کہ بہت ہی اس میں جذبہ تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ کسی آپریشن پہ جا رہا ہے۔ اس نے مجھے بالکل بھی میرے سے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس وقت وہ جا رہا ہے، آپریشن ہے اور وہ خطرناک ہے۔ جیسے وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ دعا کرنی ہے، اسی طرح اس نے کہا ہے کہ یہ جگہ بڑی خطرناک ہے، پہاڑ ہیں یہاں پہ، کوئی پتہ نہیں ہوتا، غاروں سے ادھر ادھر سے جو ہیں دہشت گرد وہ نکل آتے ہیں، تو آپ نے ہم سب کے لیے بہت سی دعا کرنی ہے۔ نہ اس نے مجھے کبھی کوئی اچیومنٹ وہاں کی سنائی تھی، کوئی بات نہیں سناتا تھا، حالانکہ بعد میں اب اس کا جو موبائل آیا ہے، جب وہ جا رہا تھا آپریشن کے لیے تو ہمارے پاس کیپٹن آئے ہیں، کیپٹن ساجد، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جاتے وقت نا اس نے جو بٹی تھا اس کا بٹ مین شہزاد اس کو بلایا، بٹی ادھر آؤ، یہ میرے ایک جیب میں میرا والٹ پڑا ہوا ہے اور ایک میں میرا موبائل پڑا ہوا ہے، تو دیکھو میں کشتیاں جلا کے جا رہا ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے نا تو یہ دونوں چیزیں میرے ماں باپ کو، میرے پیرنٹس کو تم نے دے دینی ہے۔ وہ جو اس کا موبائل بھی ہٹ ہوا تھا، جب وہ گرا تو موبائل پہ بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، خراب ہو گیا تھا، لیکن اس کی ہم نے کیا ہوتا ہے میموری کارڈ وہ نکال کے تو ہم نے وہ سارا اس کا نکالا ہے۔ تو کئی جگہ کی تصویریں تھیں، کئی جگہ میں نے اس کو کبھی یونیفارم میں صحیح طریقے سے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ابھی تو 2 سال بیٹھا ہوئے تھے، ٹوٹل 2 سال، جس میں سے 1 سال وہ رحیم یار خان میں رہا ہے اور اب 1 سال سے وہ ہارڈ ایریا میں تھا۔ میں کہتی تھی بیٹا کب آپ کی جان چھوٹے گی یہاں سے، اس طرح کے ایریا سے کہ فون بھی نہیں ہم روز کر سکتے؟ تو کہتے نہیں امی ابھی بہت لمبا ٹائم ہے، ابھی نہیں میں آ سکتا۔ لیکن کل 10 دن رہ گئے تھے، جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے 17 کو،
27-28 तारीख को उसकी छुट्टी हो जानी थी वहाँ से, और उसने कोयटा अपनी बेसिक के लिए जाना था। कैप्टन का इम्तहान पहले पास किया है, बहन भाइयों को उसने बड़ी ज़बरदस्त ट्रीट दी है बुला के। उसके बाद एक नात मेरे पास रिकॉर्ड करवाई है उसने, नातें सुना रहा था सारों को, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ में नात पढ़ता था। तो उसमें भी सब कब्र का और हशर का ज़िक्र। और फिर ये है कि उसके बाद ये इसने जाना था कोयटा, वहाँ इसकी बेसिक के लिए जाना था। अगस्त में इसको भी बताता था मैं, फिर अगस्त में मुझे ना बैच लगेगा, कैप्टन का बैच लग जाएगा, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। वो दिन सख्त हो गए उसके लिए, उसकी आरज़ुएं पूरी होने के लिए। उसको अपने मकसद में क्या था, अम्मी मैं पहाड़ पे खड़े होकर दुआ मांगता हूँ ना, नमाजी था माशाल्लाह से, तहज्जुद गुजार भी था। कहते मैं जब पहाड़ पे खड़े होकर दुआ मांगता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अल्लाह ताला मेरे बिल्कुल करीब आ गए हैं, और मैं जो भी दुआ मांगता हूँ वो दुआ पूरी हो जाती है। बस उसने शहादत की दुआ मांगी होगी हर सूरत में, बहन के लिए दुआ मांगी, उसकी 3 बच्चियाँ थी, अल्लाह मियाँ ने उसको बेटा दिया। कहता बाजी आप परेशान हो, इस दफ़ा होगा तो आपके अल्लाह मियाँ ने चाहा तो बेबी बॉय होगा। तो उसके भी बेटा हुआ है उसकी शहादत के 3 दिन के बाद। उसको फ़ोन करके 12 तारीख को मुझे भी फ़ोन किया, छोटी बहन को भी किया, दूसरी बहन को भी किया। उसको कहते हैं कि कब टाइम आ रहा है बाजी, ड्यू डेट कब आ रही है। हाँ, कोई हमारे घर में इस तरह फ्रेंकली नहीं था, लेकिन वो अपनी बहन के साथ बिल्कुल कब डेट आ रही है, वो कहती है 6 जनवरी है। तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला मेरी छुट्टी होगी, मैं अम्मी अब्बू को आके लेके आऊँगा आपके पास, खूब चिल करेंगे हम। और ये है कि 17 को उसकी शहादत हुई है, 21 तारीख को उसके बेटा हुआ है। यहाँ बड़ी मुश्किल से वो पहुँची थी उस वक्त जब शहादत हुई। हम तो बता ही नहीं रहे थे उसको। उस बहन से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए कि जब भी लोटोपा जाता था या काकुल जाता था तो रास्ते में इस्लामाबाद उसके पास ठहरता था, फिर जब आता था फिर भी एक रात उसके पास ठहरता था, फिर घर आता था। उसके बच्चों से भी बहुत लगाव था, सारी बहनों के बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत प्यार करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला, छोटों से शफीक, और माँ बाप का बहुत इज़्ज़त एहतराम करने वाला, एहसास करने वाला। कंप्यूटर पे बैठ के ना जब भी वो आता था सारी बहनों को फ़ोन करके तो कहता था कि आ जाए, मैं आ गया हूँ अब, क्योंकि वो आते ही 8 दिन के लिए था। तो मैं आ गया हूँ अब, सारे आ जाएं। तो सब अगर आ जाते थे तो वो सारों को बस सलाम दुआ लेके और उसके बाद वो बैठ जाता था अपने कंप्यूटर पे, और उस पर वही गेम्स जो इन्फेंट्री के मुतालिक गेम्स जो आजकल में हैं वो उनके ऊपर लगा हुआ होता था, और उसे होता था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हम कहते बहनों को बुलाया, सारे लोग आए, अब उनके पास बैठो तो सही ना। कहता मैं सुन रहा हूँ ना, मैं है हूँ ना इधर, और सारों की बातें भी उसको पता होती थी कि मेरे पास ही हैं सारे। बस एक दफ़ा वो इसी तरह से कुछ लगा हुआ था उस पे गेम कोई करने के लिए, तो फादर उसके पूछने लगे क्या बात है बेटा, आगे तुमने रिपोर्ट की है, दिन काफ़ी ज़्यादा हो गए, एसईओ को आपने फ़ोन करके कहा है कि बस आ जाऊँगा मैं, या मैं कब आऊँ, या पूछा है कि नहीं। तो कहते हाँ जी पूछ लिया है। अब मैं कह रही हूँ कि जी गर्देजी साहब, मियाँ मेरे जो है उनको मैं गर्देजी साहब कहती हूँ, कहा जी गर्देजी साहब उसने कह दिया। वो फिर अंदर से बोलते हैं आपने कहा है कि नहीं कहा। फिर वो उसने ऐसे करके अपने गेम में लगा हुआ था, हाँ जी कह दिया। मैंने कहा उसने कह दिया। तो ये तीसरी दफ़ा कहा तो उसका कोई बंदा भी मर गया गेम में से, तो वहीं पे छोड़ के ज़ोर से, और कहता है बस मैं अभी चला जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगा, बस फिर कभी नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। और वो चीज़ जो है वो मेरे दिमाग में से उसकी नहीं निकलती। कैसा टाइम था। और उसका प्यार और उसकी मोहब्बत और इसकी जो खिदमत थी वो मुझे कभी भी नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती, कि जिस तरीके से वो
اس کے آنے پہ مجھے سکون ہو جاتا تھا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، اب ارتضیٰ آ گیا نا۔ دوسرے بچے بھی بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سب سے چھوٹا بھی تھا اور میرے پاس بھی نہیں رہا اتنا عرصہ، چھوٹے ہوتے سے ہی چلا گیا تھا، جب بھی ہوتا تھا مہمان ہی ہوتا تھا، اب اس نے آنا ہے، اب اس نے جانا ہے، بس اسی چکر میں اب اس کا فون آنے ہے، فون نہیں آیا تو اس پہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنے دن سے فون نہیں آیا، کیا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن میرے بچے نے ایک بہت بڑا کام کیا اپنے وطن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اس نے جان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول و منظور کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے، اور تمام شہداء کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے، اور پاکستان پہ سے ہر قسم کی جو بھی مصیبتیں ہیں ان کو دور کرے۔